قرآن مجید میں 3 طرح کے خطروں کے بارے میں بتایا گیا، 3 چیزوں سے خبردار کیا گیا ہے۔ اگر آپ پورا قرآن مجید پڑھیں نا تو آپ کو 3 چیزیں ملیں گی جس سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ پہلی وارننگ یہ ہے کہ اے قوم کہ تم اپنے نبی کی بات نہیں سن رہے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب یہ وارننگ نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی، لوط علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، فرعون کو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اگر تم لوگ نہیں سنو گے تمہاری پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ یہ سب سے پہلا خطرہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کو بتایا۔ جو دوسرا خطرہ تھا کہ قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں موت جو ہے نا اپنے آپ میں کوئی خطرہ یا تھریٹ نہیں ہے، کیونکہ موت ایک ریالٹی ہے۔ یہ نہیں کہ یار میں تمہیں خبردار کروں ایک دن تم مر جاؤ گے، نہیں، یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ پہلا تھریٹ تھا قوموں کا تباہ ہونا، دوسرا خطرہ تھا قیامت کا دن جہاں اللہ تعالیٰ ہر بندے کا حساب لیں گے، آپ کا احتساب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ احتساب ہی اپنے آپ میں خطرہ ہے۔ تو جو تیسرا چیز سے خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے جہنم۔ قوموں کا تباہ ہونا، اور میں نے کیا کہا آپ مجھے بتائیں، قیامت کا دن اور پھر جہنم۔ اب جو بات ہے نا قوموں کی تباہ ہونے کی، تو کیا لوگوں کو پتہ تھا کہ عذاب آ رہا اللہ کا؟ نہیں۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ ان پر آئے گا ایک دم اچانک سے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پر یہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں کے ساتھ ساتھ جو قوموں کا تباہ ہونے کا عمل تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ قوموں کو تباہ کیا جائے، یہ ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحم ہوا کہ یہ جو خطرہ تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا وہ اب بند ہو گیا۔ جو آخری دفعہ یہ چیزیں ہوئی تھیں وہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے کی، بس اب ایسا نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قوم کو تباہ کیا جائے گا، عذاب آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جب خدا نخواستہ کہیں پہ سیلاب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کا عذاب ہے، یہ دیکھو، نہیں ایسی بات نہیں، شیم آن یو، نہیں ایسی بات ہے، شرم کریں تھوڑی، یہ قرآن مجید کا حوالہ نہیں ہے، ایسے یہ آپ کی خود کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، نہ کہ عذاب۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب دیکھیں 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا۔ سب سے پہلا ان لوگوں کے اوپر آتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پچھلی قوموں پہ زلزلہ آیا، سیلاب آیا، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اور ایک دم سب ختم۔ اب ان آیتوں کو دیکھیں نا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ان کو عنقریب پتہ چلے گا۔ نہیں بالکل ان کو عنقریب پتہ چلے گا۔ اس کا معنی ہے کہ 2 قسم کے عذاب ہیں جہاں لوگوں کو کیا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا۔ میں نے بتایا کتنے خطرے ہیں پہلے، 3۔ اب ایک کے بارے میں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہوگا، جو کہ پہلا تھا قوموں کا تباہ ہونا۔ اب 2 کیا رہ گئے باقی، قیامت کا دن اور جہنم کا عذاب۔ جب قیامت شروع ہوگی نا تو لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کو پتہ لگے گا ہاں یا اللہ، یہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا اپنے سامنے پائیں گے، ان کو اس دن پتہ لگ جائے گا۔ لیکن پھر بھی پوری طرح ان کا پتہ چلے گا جب وہ جہنم دیکھیں گے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ دیکھ رہے کہ قیامت شروع ہو گئی ہے، لیکن ابھی وہ کیا نہیں دیکھ رہے کہ وہ جیل جو ان کا انتظار کر رہی ہے۔ جب انہوں نے وہ جیل دیکھنی ہے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا، ان کو پتہ لگے گا کہ یار میں نے گناہ کی، میں گلٹی ہوں، لیکن جب وہ جہنم کو دیکھیں گے نا پھر وہ ریئلائز کریں گے کہ یہ معاملہ کتنا سیریس تھا۔ اب مجرمین کے بھی نا 2 لیولز ہیں ان کی ریئلائزیشنز، ایک قیامت کے دن کا، اور دوسرا جو ہے نا وہ جب دیکھیں گے جہنم کے عذاب کو، جہنم کو جب دیکھیں گے۔ ایک ہے کلا سیعلمون اور دوسرا ہے ثم کلا سیعلمون، اور ثم جو ہے وہ تراحی ہے، ایک لمبا عرصہ گزرے گا وہاں پہ۔ ثم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پھر، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پھر بہت لمبے عرصے بعد ان کو ریلائز ہوگا یار ذرا انتظار کرو، دیکھو ابھی کیا کیا آنے والا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ بیسکلی مجرمین کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ہے نا ڈیفرنٹ ہی ایک ایٹیٹیوڈ ہوگا قیامت کے دن، انتظار کرو، جان جاؤ گے تم، ٹھیک ہے نا، پھر تم دیکھو گے۔ اور آپ نوٹس کریں گے جیسے جیسے یہ صورت آگے بڑھ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ پہلے قیامت کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھیں اس صورت میں کلا سیعلمون اور ثم کلا سیعلمون کی تفسیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ایکسپلین کریں گے، سبحان اللہ۔